والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے چند مسائل کا بیان کرنا ضروری ہے۔ 5 مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کرنے کا حکم۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں۔ نمبر 3، دم کے مریض کا حکم جب وہ انہیلر کا استعمال کرے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جانے پر غسل واجب کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں۔ نمبر 5، اگربتی کے دھوئیں کا حکم کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کرنے کا حکم۔ جواب اس کا یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے روزے کے دوران مسواک کرنا جائز ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، اگرچہ مسواک کا کڑوا پن یا اس کا تیز ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کے شک کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے، اگر روزے کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو اور منی شہوت کے ساتھ نکلے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار کو غسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی نہ تو حلق سے نیچے اترے، اس لیے کہ کلی کرتے وقت غرغرہ نہ کیا جائے اور نہ ہی ناک میں زور سے پانی چڑھایا جائے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں دمے کے مریض کا نیبولیشن کرنے کا حکم۔ کیا نیبولیشن روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جیسے کہ اکثر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ اس کی دوائی پھیپھڑوں میں جاتی ہے، معدے میں نہیں۔ ایک باشرہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ نیبولیشن اس عمل کو کہتے ہیں جس میں سانس کی نالی کے مریضوں کو آکسیجن ماسک لگا کر سانس کے ذریعے دوائی دیتے ہیں۔ وہ ماسک ناک اور منہ دونوں کو کور کرتا ہے۔ تو اس کا جواب جانتے ہیں، اگر نیبولیشن صرف آکسیجن کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی دوا شامل نہیں ہوتی تو اس صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی دوائی بھی شامل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سائل نے مزید سوال میں وضاحت کی کہ میں دمے کا مریض ہوں اور مجھے روزانہ انہیلر کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو کیا میں اپنے روزے کا فدیہ دے سکتا ہوں یا مجھے اپنے روزے قضا کرنے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے مذکورہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے یا بیماری بڑھ جانے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہونے کا غالب گمان ہو تو آپ کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک صحت کی توقع ہو فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ صحت کے بعد قضا لازم ہوگی، اور جو روزے چھوٹ جائیں ان کی قضا پورے سال میں متفرق طور پر کی جا سکتی ہے، اور اگر وقعتاً آئندہ یہ گمان ہو کہ انسان اپنی زندگی میں صحت یابی کی امید نہیں ہے تو ایسی حالت میں زندگی میں روزے کا فدیہ دینا درست ہوگا۔ اس صورت میں آپ ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جو کہ کراچی میں آج کل تقریباً 250 روپے ہے، کسی مستحق شخص کو دے دیں۔ بس مہینے میں جتنے روزے ہوں 29 یا 30 اتنے ہی فدیے ادا کرنے ہوں گے، واللہ اعلم۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ ناک کے اوپر حصے میں پانی پہنچانے کا حکم۔ کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو اور روزے کی حالت میں اس نے غسل کرتے وقت غرغرہ نہیں کیا اور نہ ناک میں نرم حصے تک اس نے پانی پہنچایا تو اس کا غسل ہوا یا نہیں،
اور اس طرح غسل کر کے اس نے نماز پڑھائی تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے غرغرہ کرنا اور ناک کے نرم حصے میں پانی پہنچانے کا حکم نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا جو نماز پڑھائی ہے وہ صحیح ہے، اعادہ کی حاجت نہیں۔ واللہ اعلم۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 5 صفحہ 198۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غرغرہ تو ہرگز نہ کرے، لیکن منہ بھر کے کلی اس طرح کرے کہ پانی حلق میں نہ جائے، اور ناک میں بھی پانی دے لیکن مبالغہ نہ کرے، یعنی اوپر کو پانی نہ چڑھائے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں اگر بتی کے دھواں جیسے کہ دیتے ہیں تو کیا اس طرح کے عمل کرنے سے یا اس کو سونگھنے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے دھواں جان بوجھ کر حلق کے نیچے لے جانے کی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بلا اختیار موٹر وغیرہ کا دھواں یا غبار ناک و منہ کے اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 156 اور 57۔ جزاکم اللہ خیر۔